حاضرین کرام، آج الوداع کا جمعہ ہے۔ آج بہت ہی مبارک دن ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور ہر مسلمان کا دل رمضان کے رخصت ہونے کی وجہ سے بہت ہی غمگین ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ رہے اور اسی طرح پر ہم عبادت کرتے رہیں۔ حالانکہ اس سال کورونا بیماری کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں نہیں آ پائے، لیکن انہوں نے گھروں میں دل لگا کر عبادت کی اور قرآن کریم کی تلاوت کی، اور لوگوں نے گھروں میں قرآن کریم سنایا۔ تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہر سال رمضان کا مہینہ ملتا رہے اور وہ اسی طرح پر روزے رکھتا رہے، تراویح پڑھتا رہے، افطار کرتا رہے، اسی طرح تہجد پڑھے، اسی طرح لوگوں کی خدمت کرے اور صدقہ خیرات کرے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج آنسوؤں کے ساتھ رمضان کو رخصت کر رہے ہیں اور رمضان کو الوداع الوداع کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار آئندہ سالوں میں بھی ہمیں رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ملے، اور ہماری سب کی عمر میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے، اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے کہ ہم بار بار رمضان کا مہینہ پائیں اور اس میں عبادتیں کریں۔ تو آج الوداع کا جمعہ ہے، اور جمعے کے دن کی فضیلت ویسے بھی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے آپ اور ہم سب دل لگا کر دعا کریں، اور آج جو آخری شب قدر ہے اور جو ایک دن باقی رہ گیا ہے رمضان کا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر دعا کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں شب قدر آتی ہے، اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان کا قرآن کے مہینے سے خاص تعلق ہے، اسی وجہ سے رمضان میں تراویح میں قرآن کریم سنایا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو جب بھی کسی کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس کی برکت سے ہر پریشانی دور ہو جاتی۔ تو اسی طرح پر ہمیں اور آپ کو جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو پابندی کرنی ہے، اور جو ہم نے اللہ سے وعدے کیے ہیں رمضان میں ان کو بھی بھولنا نہیں ہے۔ جو پابندیاں ہم نے گھروں میں، لوگوں نے گھروں میں جماعت کری ہے، لوگوں نے گھروں میں پابندیاں کی ہیں، تو رمضان کے بعد بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اسی طرح نیک عمل کرتے رہیں۔ آج مسجد بند ہے اور جو خاص مسجد کے 2-4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر الوداع عام دنوں میں آتی تھی تو باہر تک لوگ ہوا کرتے تھے، مسجد کے باہر تک لوگ بے چین ہیں مسجد میں آنے کے لیے۔ حالانکہ مسلمانوں نے چاہا
کہ الوداع اور عید کی نماز کی اجازت مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ اجازت نہیں ملی، لیکن ہمیں عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ زکوٰۃ لوگوں نے دی ہے تو زکوٰۃ جنہوں نے نہیں دی ان کو دینی ضروری ہے، ورنہ یہ مال، یہ پیسہ جہنم میں تپا کر اور ان لوگوں کے جسم پر داغ لگایا جائے گا جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے 1000 روپیہ تو ہمیں 1500 روپے دینا چاہیے، تاکہ حساب و کتاب کے اندر اگر کہیں بھول ہو گئی ہو تو اللہ کے ہاں کی دینداری نہ رہے۔ کئی دفعہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ الٹپ دے دیتے ہیں، حساب نہیں لگاتے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب لگاؤ، حساب لگا کر پھر جو ضرورت بنتی ہے زکوٰۃ کی، جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ دو۔ جو بھی آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اگر آپ 1 روپیہ دیتے ہیں تو 700 روپے خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں جمع کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ بھی دینی ہے اور غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے، نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے۔ کئی دفعہ کسی انسان کے دل میں کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کسی کے لیے عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ تو جس کے دل میں کینہ ہو، بدگمانی ہو، کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں فلاں نے ایسا کر دیا، وہ میرا دشمن ہے۔ تو یہ خیال کرنا یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اگر فرض کر لیجئے کوئی دشمن ہے بھی تو ہمارا اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنا دل صاف کرو، تاکہ اللہ کی عبادت، اللہ کے ہاں جو تمہاری عبادت ہے وہ قبول ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے، جیسا کہ دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسا کہ گھن اناج کو کھا جاتا ہے، اسی طرح پر جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو ایک دوسرے کے لیے جلن ہے، وہ ہماری عبادت کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا دل صاف کرنا ہے اور اللہ سے بار بار توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے والے کا بہت بڑا مقام ہے۔ دنیا میں تو اگر آپ کسی کی غلطی کر دیتے ہیں، ایک دفعہ معافی مانگ لیتے ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے، 2 دفعہ معافی مانگ لیں گے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر بار بار آپ غلطی کرے جائیں گے تو کوئی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بڑی نرالی ہے۔ وہ کہتا ہے بندے اگر تجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ تو بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کسی کا قیمتی مال کھو جائے اور وہ تلاش کرتا رہے تھک جائے، جب تھک جائے گا اور بالکل نا امید ہو جائے گا
اچانک اس کو وہ مال مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اس مال والے کو خوشی ہوتی ہے مال مل جانے سے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کے توبہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے کوئی بات نہیں، اگر غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لے، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ بار بار اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو رمضان کا جو یہ آخر چل رہا ہے اور اس کے بعد بھی اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں سے دور رہنا ہے، اور جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس پہ جمے رہنا ہے، اور جو توبہ ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں اس توبہ پہ بھی جمے رہنا ہے۔ آج اگر آپ نے کوئی گناہ کر لیا، توبہ کر لی، تو کل وہ گناہ نہ ہو، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ انسان جنت میں جائے گا۔ اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے، عادت اچھی ہے، بول چال اچھی ہے، اگر کسی کی نرم گفتگو ہے، اگر کوئی پیار اور محبت سے بات کرتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غصے کے اندر بہت بد زبانی کر دیتے، گالی گلوچ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کو کنٹرول کرو اور بد زبانی نہ کرو۔ جو بد زبانی کرنے والے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ دیکھیے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف روزہ ہے، ایک طرف قرآن کریم ہے، ایک طرف زکوٰۃ ہے، عبادتیں ہیں، حج ہے، لیکن اگر کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ انسان بھی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپس کے رشتہ داریوں کو جوڑنا، ایک مسلمان کا ایک مسلمان سے اچھا رشتہ ہونا، محبت رکھنا، جو کلمہ شریک بھائی بہن ہے اس کے لیے نیک خواہشات رکھنا، تو یہ بہت ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی انسانوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو حالانکہ یہ چھوٹی باتیں ہیں اور لوگ ان کی طرف زیادہ دھیان بھی نہیں دیتے، کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے بات چیت بند کر دیتے ہیں، کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے میل جول بند کر دیتے ہیں، رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ تو میں زیادہ تفصیل نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کوئی زیادہ بات کروں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا آپ سے کہ جو معاملات ہیں، جو تعلقات ہیں، جو لین دین ہے، جو حساب و کتاب ہے، چاہے وہ پڑوسی کا ہو، چاہے وہ نوکر اور ملازم کا ہو، چاہے وہ کارخاندار اور کاریگر کا ہو، چاہے رشتہ داریوں کا ہو، تعلقات اور محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت اہمیت ہے، اس کا وزن ہے۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ مسجد خالی ہے، حالانکہ قانون میں بہت ساری لوگوں کی چھوٹ دے دی ہے، دکانوں کی، ٹرینوں کی اور بہت ساری چیزوں کی، لیکن مسجد کی چھوٹ نہیں ملی، نماز پڑھنے آنے کی چھوٹ نہیں ملی۔ تو حالانکہ ہمارا دل رنجیدہ ہے، لیکن ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہی ہے۔ آج یہ مسجد بند ہے، کل اللہ چاہے گا انشاءاللہ یہ مسجد کھلے گی،
اور اسی طرح پر سب لوگ آ کر عبادت کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ تو ہمیں رمضان کو بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں مذہب کی معلومات ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کا قانون ہوتا ہے، ہم نے اور آپ نے قانون کو پڑھا نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم قانون پر عمل کریں، یہ پابندی ہے۔ اگر کسی سے کوئی جرم ہو جائے اور اس کو پولیس کوئی پکڑ کے لے جائے اور وہ یہ کہنے لگے مجھے تو پڑھنا آتا نہیں، میں نے تو قانون پڑھا نہیں، تو پڑھا یا نہیں پڑھا یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے، یہ ہماری ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل قرآن اللہ کا قانون ہے، شریعت اللہ کا قانون ہے۔ جو شریعت ہے، جو حدیث ہے، جو قرآن ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں وقت نکال کر ضرور قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، حدیث شریف کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کو سمجھیں۔ پہلے بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ 2 روپے 4 روپے 10 روپے کی مذہبی کتابیں آ جاتی ہیں۔ مٹیا محل میں جو اردو مارکیٹ ہے جامع مسجد کے پاس، وہاں پر کتب خانے ہیں، آپ دینی کوئی بھی کتاب وہاں سے لے سکتے ہیں، 10 روپے کی لے لو، آپ اس کو گھر میں بیٹھ کے پڑھو، اگر کوئی مانگے تو پڑھنے کے لیے دے دو۔ تو شریعت کی معلومات رکھنا یہ ہمارے لیے سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لہذا آج کا الوداع کا دن ہمارا دل بہت رنجیدہ ہے، اور عید آنے والی ہے۔ صدقہ فطر اور خیرات اور صدقہ اور غریبوں کی مدد کرنا، اور ویسے بھی غریبوں کی مدد کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اس میں ہمیں برابر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے قانون کی کوئی خلاف ورزی نہ کر دیں۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔